السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس العاشر لیسن نمبر 10 پڑھ رہے تھے اور لیسن نمبر 10 کو پڑھتے ہوئے ہم ایکسرسائز نمبر 6 پر پہنچے تھے۔ ایکسرسائز نمبر 6 بچوں، ایکسرسائز نمبر 6 میں اردو کے جملے ہیں جس کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے۔ اردو کے جملوں کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے، تو آئیے ایک ایک سینٹنس کو ہم لیتے ہیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سینٹنس ہے، سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیجئے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ تو اسے ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے تو ہم کیا کہیں گے؟ ترجم باللغت العربیہ، ترجم باللغت العربیہ، عربی میں ترجمہ کیجئے مندرجہ ذیل جملوں کا۔ ترجم باللغت العربیہ الجمل الآتی، ترجم الجمل الآتی باللغة العربیہ، نیچے دیے ہوئے جملوں کا، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ آئیے اب پہلا سینٹنس لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے، یہ ہے سینٹنس، اس کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے، تو سب سے پہلے میرے پاس کی عربی لائیں گے۔ میرے پاس کی عربی کیا آتی ہے؟ عندی، عندی کا مطلب میرے پاس، یعنی آئی ہیو، عندی میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے، تو ایک چھوٹا کپ کی عربی کیا آئے گی؟ فنجان صغیر، فنجان صغیر، میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے کی عربی کیا ہوئی؟ عندی فنجان صغیر، میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نیکسٹ سینٹنس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسرا سینٹنس ہے بچوں، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس کی عربی کیا آتی ہے؟ عندی، آپ کے پاس کی عربی کیا آتی ہے؟ عندک، یو ہیو، عندک، عندک، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ عندک تلفزیون جدید، عندک تلفزیون جدید، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ عندک تلفزیون جدید، تلفزیون جدید، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے بچوں؟ کیسے جملہ کر رہے ہیں؟ سینٹنس ترجمہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کی عربی پہلے لا رہے ہیں، عندک، آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے، تلفزیون جدید، ایک نیا ٹیلی ویژن ہے۔ اب آئیے ہم اس سے اگلے سینٹنس کی طرف، سینٹنس نمبر 3۔ سینٹنس نمبر 3 کیا ہے بچوں؟ یہ دیکھیے، یہ ہے سینٹنس نمبر 3۔ اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے، اس کے پاس۔ اب اس کے پاس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لڑکے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں یا لڑکی کے تعلق سے، مذکر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں یا مؤنث کے تعلق سے۔ اگر مذکر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے عندہ، اس کے پاس، عندہ، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے۔ عندہ ہاتف قدیم، ہاتف کا مطلب ٹیلی فون، اور ٹیلی فون کا مطلب بھی ٹیلی فون ہوتا ہے۔ عندہ ٹیلی فون قدیم، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے، یا عندہ ہاتف قدیم، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یا اگر ہم کسی لڑکی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، مؤنث کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو عندہ کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ عندہا، اس کے پاس ہے۔ عندہا ٹیلیفون قدیم، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے، یا عندہا ہاتف قدیم، اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے۔ اب آئیے سینٹنس نمبر 4 کی طرف۔ چوتھا جملہ، چوتھا جملہ ہے بچوں، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے۔ اس عورت کے پاس، تو بچوں دیکھیے، اس عورت کے پاس یعنی مؤنث، تو ہم کہیں گے عندہا، اس کے پاس یعنی اس عورت کے پاس، عندہا، اس کے پاس یعنی اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے، تو ایک خوبصورت گلاب کی کیا عربی ہو جائے گی؟ وردۃ جمیلۃ، وردۃ جمیلۃ کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک خوبصورت گلاب۔ عندہا، اس کے پاس یعنی اس عورت کے پاس، عندہا وردۃ جمیلۃ، اس کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، عندہا وردۃ جمیلۃ، اس کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہو ایگزیکٹلی اس عورت کے پاس، تو پھر ہم کہیں گے عند تلک المرأۃ، اس عورت کے پاس، عند تلک المرأۃ، اس عورت کے پاس وردۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت گلاب ہے۔ ٹھیک ہے، مناسب پہلا سینٹنس زیادہ مناسب ہے، عندہا وردۃ جمیلۃ، اس کے پاس یعنی اس عورت کے پاس، مؤنث کے لیے عندہا وردۃ جمیلۃ، اس کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے۔ یا دوسرا جو میں نے بتایا، عند تلک المرأۃ، اس عورت کے پاس،
اس عورت کے پاس کی عربی ایگزیکٹلی کیا ہوگی؟ عند تلک المرأتی، اس عورت کے پاس وردۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت گلاب ہے، عند تلک المرأتی وردۃ جمیلۃ۔ آئیے اب سینٹنس نمبر 5 کی طرف۔ تو سینٹنس نمبر 5 کیا ہے بچوں؟ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ کے پاس۔ تو آپ کے پاس کی کیا عربی ہوگی؟ دیکھیے اگر ہم کسی لڑکے سے کہہ رہے ہیں، کسی مذکر سے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس، تو ہم کہیں گے عندک، عندک آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے۔ کأس من الماء، ایک گلاس پانی کی عربی کیا آتی ہے؟ کأس من الماء، a glass of water، جس طرح سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں a glass of water، اسی طرح سے ہم عربی میں کہتے ہیں کأس من الماء، ایک گلاس پانی۔ عندک کأس من الماء، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں تو عندک کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر تبدیل ہو جائے گی، عندکی ہو جائے گی، عندکی آپ کے پاس ہیں۔ لڑکا سے کہہ رہے ہیں تو عندک، اور لڑکی سے کہہ رہے ہیں تو عندکی، عندکی کأس من الماء، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے۔ عندکی کأس من الماء کس کے لیے؟ لڑکی کے لیے۔ اور لڑکا سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ عندک کأس من الماء، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے۔ اب آئیے اگلے سینٹنس کی طرف، سینٹنس نمبر 6۔ سینٹنس نمبر 6 کیا ہے بچوں؟ وہ ہے کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے؟ کیا سوالیہ جملہ ہو گیا کیا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا لائیں گے عربی؟ حل، آپ کے پاس۔ اب اس کی حل کے بعد کیا عربی لائیں گے؟ آپ کے پاس۔ آپ کے پاس کی عربی کیا ہوگی؟ عندک۔ اگر مذکر کے سے ہم کہہ رہے ہیں، کسی مذکر سے اگر ہم مخاطب ہیں، لڑکے سے اگر مخاطب ہیں، مرد سے اگر مخاطب ہیں، تو کیا کہیں گے؟ عندک۔ حل عندک، کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے؟ عصیر، کأس من العصیر، حل عندک کأس من العصیر، حل عندک کأس من العصیر، کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے؟ مذکر سے کہہ رہے ہیں تو۔ اور مؤنث اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کہیں گے کیا؟ حل عندکی کأس من العصیر، حل عندکی، عندک آپ کے پاس، تیرے پاس مذکر کے لیے، عندکی آپ کے پاس، تیرے پاس مؤنث کے لیے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہم عندک یا عندکی استعمال کریں گے۔ تو آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے کہ عربی کیا ہوئی؟ اگر مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے عندک کأس من العصیر، آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے۔ اگر ہم مؤنث سے کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے عندکی کأس من العصیر، آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے اگلے سینٹنس کی طرف، سینٹنس نمبر 7، 7ویں جملے کی طرف۔ میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ویزا نہیں ہے۔ میرے پاس کی عربی آپ جانتے ہیں عندی، میرے پاس، آئی ہیو، میرے پاس پاسپورٹ ہے۔ تو پاسپورٹ کی عربی کیا آتی ہے؟ جواز السفر۔ جواز السفر کا مطلب ہوتا ہے پاسپورٹ۔ تو میرے پاس پاسپورٹ ہے، عندی جواز السفر، میرے پاس پاسپورٹ ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ عندی جواز السفر۔ لیکن کا مطلب لیکن، عندی جواز السفر، میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن نہیں، میرے ویزا نہیں ہے، لیکن لیس عندی تأشیرہ، لیس عندی تأشیرہ، عندی جواز السفر ولیکن لیس عندی تأشیرہ، میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ تو کیسے عربی کہیں گے؟ عندی جواز السفر، میرے پاس پاسپورٹ ہے، میرے پاس ویزا نہیں، لیکن ولیکن لیس عندی تأشیرہ، لیکن ویزا نہیں ہے، لیس عندی تأشیرہ، لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ 7 سینٹنسز جو کمپلیٹ پورے تھے۔ اب 8 اور 9 اور 10 یہ 3 جو سینٹنسز ہیں یہ مرکب توصیفی کے سینٹنسز لگ رہے ہیں، یعنی مرکب توصیفی کے سینٹنسز ہیں، مرکب ناقص ہیں، بات پوری نہیں ہے۔ پرانا ٹیلی فون، اب اس کی عربی کیا آئے گی؟ پرانا ٹیلی فون کی، تو یہ مرکب توصیفی کے جملے ہیں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ پرانا ٹیلی فون کی عربی کیا ہوگی؟ التلفزیون القدیم، پرانا ٹیلی فون، التلفزیون القدیم، پرانا ٹیلی فون۔ اگر آپ کو کہنا ہو پرانا ٹیلی فون میرا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں التلفزیون القدیم لی، التلفزیون القدیم لی، میرا ہے، لی یعنی مائن، التلفزیون القدیم لی، پرانا ٹیلی فون میرا ہے، پرانا ٹیلی فون میرا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کہنا چاہتے ہیں پرانا ٹیلی فون خوبصورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں التلفزیون القدیم جمیل، ہے نا۔ اچھا، اب آئیے آپ سینٹنس نمبر 9 کی طرف، سینٹنس نمبر 9 جو یہ سینٹنس نمبر 9 اس کی طرف، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خوبصورت گلاس۔ تو گلاس کی عربی آتی ہے کأسن، اور خوبصورت کی عربی آتی ہے جمیل۔ تو الکأس الجمیل، خوبصورت گلاس،
الکأس الجمیل خوبصورت گلاس. اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں خوبصورت گلاس سستا ہے تو الکأس الجمیل رخیص. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں خوبصورت گلاس مہنگا ہے تو الکأس الجمیل ثمین مہنگا ہے. الکأس الجمیل ثمین خوبصورت گلاس مہنگا ہے. یا الکأس الجمیل اگر آپ کہنا چاہتے ہیں خوبصورت گلاس آپ کا ہے تو الکأس الجمیل لک. الکأس الجمیل لک، لک آپ کا، آپ کا. اگر لڑکی کے لیے کہیں گے تو لکی. الکأس الجمیل لکی خوبصورت گلاس آپ کا ہے. بہرحال اب آئیے سینٹنس نمبر 10 کی طرف. گرم چائے تو یہ بھی موصوف صفت ہے. الشائی الحار، حار من گرم اور الشائی من چائے. الشائی الحار گرم چائے. اب اگر کہنا چاہیں گرم چائے ٹیسٹی ہے الشائی الحار لذیذ. الشائی الحار لذیذ گرم چائے ٹیسٹی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں گرم چائے میٹھی ہے الشائی الحار حلو. الشائی الحار حلو گرم چائے میٹھی ہے. تو بچوں یہ تھے وہ جملے جس کا ترجمہ آپ نے کیا عربی کے جملوں کا کیسے اردو میں، یہ اردو کے جملوں کا عربی میں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے یہ آپ نے ابھی سیکھا. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے میں انہی سینٹنسز کو آپ لکھ کے کیسے ترجمہ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ایک ایک سینٹنس کو آپ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. تو پہلا سینٹنس ہے، یہ پہلا سینٹنس دیکھ لیجئے. میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے. ٹھیک ہے بچوں، میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے. اب اس کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو میرے پاس کی عربی کیا ہوگی بچوں؟ عندی. عندی، عندی میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے. کأسن، کاف حمزہ دیجیے ایسے کا اور سین دیجیے کأسن. عندی کأسن صغیر چھوٹا کپ. صاد اور غین اور یا اور پھر را. صاد پر زبر، غین میں زیر، یا میں جزم. صغیر. عندی کأسن صغیر. ٹھیک ہے بچوں، یہ نظر آیا؟ اچھی سے دیکھ لیجیے. عندی کأسن صغیر میرے پاس ایک چھوٹا گلاس ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب دوسرا سینٹنس دیکھیے. آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کی عربی کیا ہوگی؟ عندک. عندک. ٹھیک. عندک آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. تلفزیون، تے لام تلفزیون. تلفزیون. عندی عندک تلفزیون نیا. جدید، کیا؟ جدید. ٹھیک ہے بچوں. تو کیا ہوئی عربی؟ آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے کہ عربی کیا ہوئی؟ عندک تلفزیون. تا میں زیر دیجیے. تلفزیون جدید. عندک تلفزیون جدید. آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. آپ اگلا سینٹنس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے. تو اب آپ کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے کہ عربی کیا ہو جائے گی بچوں؟ عندک آپ کے پاس. عندک ٹیلی فون. ٹیلی فون کی عربی کیا دو آتی ہے. عندک ہاتف. ہاتف استعمال کر لیجیے. پرانا قدیم. عندک ہاتف قدیم. ٹھیک ہے بچوں، غور سے دیکھ لیجیے. عندک ہاتف قدیم. اب اس کے بعد ہے اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے. اس عورت کے پاس. تو میں نے دو طریقہ بتایا تھا بچوں ابھی آپ کو. اس عورت کے پاس کی عربی کیا ہوگی؟ عندہا. عندہا. عندہا اس عورت کے پاس کیا ہے؟ ایک خوبصورت گلاب ہے. وردتن جمیلتن. ایک تو یہ ہے ور واو را ور دتن دتن وردتن اور جمیلتن جیم میم یا لام تا.
जमीलतुन, वरदतुन जमीलतुन, ठीक है। इंदहा वरदतुन जमीलतुन, उस औरत के पास एक खूबसूरत गुलाब है। अगर आप एग्जैक्टली कहना चाहते हैं उस औरत के पास, तो आप कहेंगे फिर इंद तिलकल मरअती, तिलकल मरअती, इंद तिलकल मरअती, उस औरत के पास क्या है? एक खूबसूरत गुलाब है। वर्दतुन जमीलतुन, जमीलतुन, ठीक है बच्चों। क्या हुई अरबी? इंदा तिलकल मरअती, उस औरत के पास वर्दतुन जमीलतुन, दो अरबी हो गई। उस औरत के पास एक खूबसूरत गुलाब है, कि अरबी क्या हुई? इंदहा वर्दतुन जमीलतुन, एक तो ये, और दूसरी क्या? इंदा तिलकल मरअती वर्दतुन जमीलतुन। यानी हा का मतलब हुआ उस औरत के पास, मुअन्नस के पास, और एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल किया, और वहाँ पे ज़मीर न इस्तेमाल करके इंदा तिलकल मरअती हमने इस्म को इस्तेमाल कर लिया ज़मीर के बजाय। अब अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, अगला सेंटेंस है आपके पास एक गिलास पानी है। तो आपके पास की अरबी आपको मालूम है इंदका, इंदका आपके पास क्या है? एक गिलास पानी है। तो एक गिलास पानी की अरबी आपको मालूम है कासुम, कासुन मिनल माई, कासुम मिनल माई। इंदका क्या हुई अरबी? इंदका आपके पास कासुम मिनल माई, काफ पर ज़बर, कासुम मिनल माई, इंदका कासुम मिनल माई, आपके पास, इंदका आपके पास कासुम मिनल माई, एक गिलास पानी है। लेकिन अगर ये हमने मुज़क्कर के लिए कहा, तो अगर मुअन्नस के लिए कहेंगे तो इंदका की जगह क्या हो जाएगा? इंदकी, ठीक है, इंदकी, इंदकी का मतलब हो जाएगा आपके पास, और कासुम मिनल माई एज इट चीज़ रहेगा, इंदकी कासुम मिनल माई, आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है बच्चों। अब आइए हम अगले सेंटेंस की तरफ। क्या आपके पास एक गिलास जूस है? अब हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ लाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आती है? क्या की? हल, अरबी हल, और एक गिलास जूस है। तो क्या आपके पास? हल इंदका, यहाँ भी वही, अगर मुज़क्कर के लिए है तो इंदका, मुअन्नस के लिए है तो इंदकी। हल इंदका, क्या आपके पास एक गिलास जूस है? कासुम मिनल असीरी, का सुन मिनल असीरी, ठीक है बच्चों। हल इंदका कासुम मिनल असीरे, क्या आपके पास एक गिलास जूस है। अब अगले सेंटेंस को देखिए, मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन वीज़ा नहीं है। अब देखिए मेरे पास की अरबी क्या होगी? इंदी, इंदी मेरे पास, इंदी मेरे पास क्या है? पासपोर्ट है। जवाज़ुस सफ़र कहते हैं पासपोर्ट को, इंदी जवाज़ुस सफ़री, इंदी जवाज़ुस सफ़री, मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन वीज़ा नहीं है। लेकिन वीज़ा नहीं की अरबी क्या हो जाएगी? लाकिन, लाकिन लैसा इंदी, लैसा इंदी तअशीरा, तअशीरतुन के माने वीज़ा, लैसा इंदी तअशीरतुन। तो क्या हुई अरबी? मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन वीज़ा नहीं है। इंदी जवाज़ुस सफ़री लेकिन लैसा इंदी तअशीरा, ठीक है बच्चों। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो मुरक्कब तौसीफ़ी के हैं। पुराना टेलीफ़ोन, तो पुराना टेलीफ़ोन की अरबी जैसा कि आपको मालूम है, टेलीफ़ोनुल
التلیفون القدیم. ٹھیک ہے بچوں، التلیفون القدیم، پرانا ٹیلی فون. اب اگر کہنا ہو خوبصورت گلاس تو کیا ہوگی؟ الکأس الجمیل. خوبصورت گلاس کی عربی کیا ہو جائے گی؟ الکأس الجمیل. ٹھیک ہے. اور ایک سینٹنس بچ گیا ہے، کیا ہے وہ؟ گرم چائے کی عربی کیا آتی ہے؟ گرم چائے. تو گرم چائے کی عربی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الشائی الحار. الشائی الحار. دیکھ لیجیے بچوں، الشائی الحار لکھنے میں دقت ہو رہی تھی، اس وجہ سے الشائی الحار. ٹھیک ہے، گرم چائے کی عربی. تو بچوں یہ آپ نے اچھی طریقے سے ٹرانسلیشن کو سمجھ لیا، کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، یہ سارا آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے پورا کا پورا ایک ایک سینٹنس کو. میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے، عندی کاس صغیر. آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے، عندک تلفزیون جدید. اور اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے، عندک، اس کے پاس، عندہ، اس کو صحیح کر لیجئے بچوں. اس کے پاس کی عربی کیا آ جائے گی؟ عندہ، اس کے پاس. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے تو عندہ، اور اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو عندہا ہو جائے گا. عندہا اس کے پاس مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے بچوں. اور اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاب ہے. گلاب تو اب اس کی کیا عربی ہو جائے گی؟ عندہا وردۃ جمیلۃ یا عند تلک المرأۃ وردۃ جمیلۃ. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، عندک کأس من الماء اگر مذکر کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے ہے تو عندک کأس من الماء. ٹھیک ہے بچوں. کیا آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے؟ حل عندک کأس من حل، کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے؟ حل عندک کأس من العصیر. اور اس کے بعد میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ویزا نہیں ہے. عندی جواز السفر لیکن لیس عندی تأشیرہ. ٹھیک ہے. اور پھر جو کچھ مرکب توصیفی کے جملے تھے، پرانا ٹیلی فون، التلیفون القدیم، خوبصورت گلاس. تو خوبصورت گلاس کی عربی کیا ہو جائے گی؟ الکأس الجمیل. اور گرم چائے الشائی الحار. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، الدرس العاشر. آپ اچھی طریقے سے اس کو ریوائز کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے. تو اس کے تب تک کے لیے اللہ حافظ.